لوگوں تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ میرے حبیب کی زندگی میں ہے. سب سے بہتر نمونہ میرے رسول کی زندگی میں. نمازیں ایسے پڑھو جیسے رسول پڑھتے ہیں, روزے ایسے رکھو جیسے رسول فرماتے, آج ایسے کرو جیسے رسول بتاتے ہیں, کیونکہ سب سے بہتر نمونہ ان کی تعلیم میں ہے. اب صرف بات یہاں نہیں رک جاتی کہ نماز ایسے پڑھو جیسے رسول پڑھتے, روزہ ایسے رکھو جیسے رسول کہتے ہیں, اور حج ایسے کرو جیسے رسول فرماتے. بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی, بات آگے بڑھتی ہے, بات آگے بڑھتی ہے. کیا شادیاں بھی ایسے کرو جیسے رسول پسند کرتے ہیں. بہو بیٹیوں کا لباس اور پردہ وہ بناؤ جو رسول بنانا چاہتے ہیں. اولاد کی گھٹی میں تعلیم وہ رکھو جو رسول رکھوانا چاہتے ہیں. اسمبلیوں میں نمائندے وہ بھیجو جو رسول پسند کرتے ہیں. تخت پہ بندہ وہ لاؤ جس کا تعلق مدینے سے ہو. کیونکہ تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ میرے رسول کی زندگی میں ہے. دوسرے لفظوں میں بتایا جا رہا ہے جس قوم کو مصطفیٰ جیسا رسول مل جائے اسے کسی اور لیڈر کے پیچھے چلنے کی حاجت نہیں رہتی. اس لیے کہ سارا حسن, سارا کمال, سارا جمال, سب کچھ میں نے تاجدار کائنات کی سیرت میں رکھ دیا, اور پھر اعلان کر دیا کہ یہ صرف رحمت بن کے آئے. صرف رحمت بن کے آئے. کیا مطلب؟ کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حضور کی مان کر حضور کے پیچھے چلے اور پھر اس کو ٹھوکر لگے یا اس کا نقصان ہو جائے. کیونکہ جو صرف رحمت بن کے آیا اس کی پیروی سے کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. یہ ذہن میں رکھیے. اور جس لیڈر کے پیچھے چلو گے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے, اس لیے کہ ان کی صرف اپنی عقل ہے, ان کی اپنی فکر ہے. امام الانبیاء کے غلاموں, عقل پر جب نالین مصطفیٰ کا سایہ نہ ہو اور علم وحی کی روشنی سے معروم ہو تو پھر کیسے کیسے گل کھلاتا ہے. یہ سنیے غور سے. ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے. آج روشنی کے اس دور میں, کہتے ہیں نا سائنس کے کلائمیکس کا دور ہے, اس کی ترقی اپنے نقطہ کمال پہ ہے سائنس کی. لیکن آج بھی اس دور میں انڈیا کے لاکھوں ڈاکٹر, لاکھوں انجینئر, لاکھوں لائرز, لاکھوں ججز, کلاس 1 آفیسرز, بی اے, بی ایڈ, ایم اے, ایم ایڈ, ایم ایس سی لوگ وہ گائے کا چھوٹا پیشاب پیتے ہیں. اب جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان پڑھ ہے؟ جس نے بیرسٹری کی ڈگری لے رکھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پڑھ ہے؟ جو ایم اے پاس ہے آپ کہہ سکتے ہیں ان پڑھ ہے؟ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ان کے پاس مگر گائے کا چھوٹا پیشاب پیتا ہے. اس کو گاؤں ماتا کہتے ہیں, ایک مقدس جانور سمجھتے ہیں, اس کا چھوٹا پیشاب پیتے ہیں. اور آپ کو اس سے بھی عجیب بات بتاؤں کہ انڈیا کا ایک پرائم منسٹر گزرا ہے, وزیر اعظم انڈیا کا, مراد جی دیسائی. وہ بدبخت اپنا چھوٹا پیشاب خود پیتا تھا. اس کے بعد ڈگریاں بڑی تھیں مگر گردن میں غلامی رسول کا پٹا نہیں تھا نا. دنیوی طور پر بہت پڑھا لکھا لیکن اپنا چھوٹا پیشاب خود پیتا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ تجھے گن نہیں آتی, پریشانی نہیں ہوتی اپنا پیشاب پیتے ہوئے؟ تو وہ کہتا ہے یہ ایک بہترین ٹانک ہے. اور آگے کیا کہتا ہے, دلیل کیا دے, جس عقل پر, جس علم پر, جس فکر پر آقا کے نالین کا سایہ نہیں ہوتا نا وہ پھر ایسی دلیلیں گھڑتا ہے. دلیل کیا دے رہا ہے؟ دلیل دے رہا ہے کہ مجھے گن کیوں آئے, اس لیے کہ یہ پہلے بھی تو میرے اندر ہی تھا نا. یہ پیشاب چھوٹا پہلے بھی تو میرے اندر ہی تھا, اب دوبارہ اندر چلا گیا تو کیا حرج ہوا؟ آپ اگلے ماض کی روشنی میں اس کی دلیل رد کر سکتے؟ یہ انڈیا کا وزیر اعظم ہے, اپنا چھوٹا پیشاب پیتا ہے.
لاکھوں انڈیا کے پڑھے لکھے لوگ کیونکہ دنیا کی ڈگریاں ہیں، کسی مدرسے میں نہیں گئے، ایمان کوئی نہیں، غلامی رسول کے پٹے نہیں کرتے انہوں نے، پیشاب پی رہے ہیں گائے کا۔ وہ آقا کے مجلس میں آنے والوں اپنے بختوں پہ رب کی بارگاہ میں شکر کرو کہ تم محمد عربی کے غلام ہو، کہ وہ اتنے لوگ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، پرمیشن اپنا پی رہا ہے۔ اور یہاں دیکھو امام الانبیاء کے غلام ہو، تم ایک چھوٹے سے بچے کو بھی قاعدہ دے کر بھیجتے ہو نا پڑھنے کے لیے مدرسے میں، جو مسجد میں آج اس نے الف با تا سا پڑھنی، الف بے پڑھنی اس نے آج، اور راستے میں جاتے ہوئے بارش کی وجہ سے اگر کہیں سے کیچڑ کا تھوڑا سا چھینٹا بھی کپڑوں پہ پڑ گیا نا اس بچے کے، تو وہ مسجد میں مدرسے میں جائے گا، قاعدہ چوم کے اونچی جگہ پہ رکھے گا اور سیدھا ٹوٹیوں پہ جا کے اسے دھو رہا ہے، مل رہا ہے۔ یہ ابھی کسی مدرسے میں نہیں گیا، کوئی ڈگری کوئی نہیں اس کے پاس، اس نے کالج نہیں دیکھا، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، اور اس کی فکر میں اتنی نفاست کہاں سے آ گئی، اس کے مزاج میں اتنی نظافت کہاں سے آ گئی؟ مدینے سے آواز آ رہی ہے، نادان تجھے نہیں معلوم پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں نے اسے دودھ بعد میں پلایا تھا، اس کے کانوں میں نام نبی کی اذان پہلے دی گئی تھی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ ہم حضور کے احسانوں کے نیچے دفن ہیں، اور میرے آقا نے ایک مجلس میں فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا میرے امتیوں اپنے بختوں پہ ناز کرو، کیوں کہ انتم انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، کہ اللہ جب نبی دے رہا تھا امتوں کو اور امتیں تقسیم ہو رہی تھی نبیوں میں، تو بختوں پہ ناز کرو، تم میرے بن گئے میں تمہارا بن گیا، یہ حضور فرما رہے ہیں، اپنے بختوں پہ ناز کرو، تم میرے حصے میں آئے میں تمہارے حصے میں آ گیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں کیا پتا چلا؟ سارا علم تو مدینے سے آتا ہے، ڈگریاں تو ان کے پاس کتنی، اپنا پیشاب پی رہے ہیں، گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، جس کا نام علم ہے امام الانبیاء کے غلاموں کو صرف چوکھٹ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ باقی انفارمیشنز ہو سکتی ہیں، باقی فنون ہو سکتے ہیں، باقی معلومات ہو سکتی ہیں، جس کو نالج اور علم کہتے ہیں نا وہ صرف دہلیز مصطفیٰ سے بٹتا ہے۔